برا نکالی ہے، اور وہ ہے کہ صدر مشاعرہ سے ایک سے زیادہ کلام سنے جائیں، ایک کلام کم از کم ابتدا میں۔ اس ضرورت کے پیش نظر میں آج کے محفل کے صدر جناب تنویر پور صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب تنویر پور صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ مہینہ جو ہے شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کی پیدائش کا ہے، 5 دسمبر کل تھا پروگرام، تو میں نے بھی کچھ مطلب اس سلسلے میں رکھا تھا، لیکن کرو گیا اتنی دیر ہو گئی ماورا میں سے ان کو پتہ ہے، پھر چھوڑا ہی نہیں۔ جب میں ادھر آیا تو ختم ہو چکا تھا، یہ ادھر آیا تو جوش صاحب جو ہیں، جو شاعر انقلاب، ان سے پہلے ملاقات رہی ہے جوش صاحب سے 68-69 میں۔ حالانکہ آج کل لوگ لکھ رہے ہیں فیس بک میں اکثر کہ نہیں اسلام آباد چلے گئے تھے ایوب خان کے زمانے میں 58 میں ہی، حالانکہ میں نے تو ملا ان سے، اور 68-69 میں ہی تھے کراچی میں، اور اکثر ملاقات ہوئی۔ اور وہ صدر کراچی، جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں، زیبی بہن تو جانتی ہوں گی، صدر کراچی میں اکبر روڈ، رتن تلاؤ، تو جہاں وہ موٹر سائیکل کی دکان کرنے وغیرہ ہیں، ہاں، تو وہاں پہ وہ نقش کا دفتر تھا، شمس زبیری صاحب جو تھے ایڈیٹر تھے اس کے، ہاں نقش جو ایک ادبی میگزین تھا وہ، تو وہاں یہ جوش صاحب آتے تھے، ان سے ملنے، ان سے دوستی تھی، آتے تھے وہاں، اکثر ملاقات ہوتی تھی ان سے۔ اور اس زمانے میں یہ لوگ بھی آتے تھے، نسیم درانی صاحب، ان کا بھی انتقال ہوا، انور شعور، نسیم درانی سب آتے تھے، ان سب سے ملاقات ہوتی تھی، یعنی 68-69 کی بات ہے، 70 کی دہائی شروع سے پہلے۔ تو وہاں جوش صاحب سے وہ ہوتا رہتا تھا۔ اس زمانے میں ہم نے ایک 67 میں بلکہ ایک کتابی سلسلہ بھی نکالا تھا کہکشاں کے نام سے، تو 3 شمارے آئے اس کے، اس میں سربت حسین بھی تھے ہمارے ساتھ، یہ سربت حسین، میں اور ایک تھے ظریف خان، تو ہم لوگوں نے میٹرک ایک ہی سال میں کیا تھا، تو سربت حسین بھی مطلب ہمیں اسی اس میں تھے، تو وہاں رہتے تھے ماڈل کالونی میں۔ تو اس کے بعد ہم نے میٹرک کرنے کے بعد ہمیں شوق ہوا کہ بھائی کتابی سلسلہ نکالیں، تو کہکشاں کے نام سے نکالا تھا ہم نے۔ تو سربت حسین بعد میں تو خیر انہوں نے 96 میں خودکشی کر لی، وہ ان کے عجیب معاملات پہ بعد میں پتہ ہی ہوگا آپ لوگ، ریلوے لائن پہ کٹ گئے ہو۔ اس سے پہلے بھی کوشش کی تھی انہوں نے، یہ ہاسپٹل میں داخل تھے، ان کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی تھیں، تو ہم گئے تھے عیادت کے لیے، بول کے بھائی کیا کرتے ہو یار، یہ آپ دونوں ٹانگیں کٹوا کے بیٹھ گئے، تو جواب ہی نہیں دیا، کچھ منہ بنائے، پھر ان کی لکڑی کی ٹانگیں لگ گئی تھیں، وہ دونوں پنجے کٹ گئے تھے، وہ بعد میں لیکن پھر پاس نہیں آئے، 96 میں پھر خودکشی کر لی انہوں نے، پتہ نہیں کیا پریشانی تھی وہاں۔ ویسے اس زمانے میں ہم نے نکالا تھا کہکشاں، تو اس کے لیے ہم نے جوش صاحب کے مشاعر کا ہی انتخاب کیا تھا، تو اس میں ہم نے وہ کہکشاں کے ٹائٹل پر جو شعر دیتے تھے، تو وہ اے راہ پرغبار کے واماندہ قافلے، اے راہ پرغبار کے واماندہ قافلے، جو کہکشاں کی جان ہے وہ رہ گزر بھی دیکھ، جوش کا شعر ہے۔ تو یہ ہم کہکشاں کے ٹائٹل پر ہی شعر دیتے تھے، 2-3 شمارے آئے تھے اس کی، تو جوش صاحب سے ملاقات رہتی تھی، بلکہ اس غزل کے 2 اشعار اور یاد آ رہے ہیں، مطلب تھا ان کا ظاہر پرست جانب اہل نظر بھی دیکھ، ظاہر پرست جانب اہل نظر بھی دیکھ، اے قدردان عیب متاع ہنر بھی دیکھ، اے قدردان عیب متاع ہنر بھی دیکھ۔ اور اس کے بعد پھر یہی تھا کہ راہ پرغبار کے واماندہ قافلے، جو کہکشاں کی جان ہے وہ راہ گزر بھی دیکھ۔ اور مقطع بھی اس کو یاد ہے مجھے، مقطع تھا ان کا کہ ناقدریوں کا دور ہے برق جاں نواز، ناقدریوں کا دور ہے برق جاں نواز، یہ آشیان جوش ہزی ہیں ادھر بھی دیکھ، یہ آشیان جوش ہزی ہیں ادھر بھی دیکھ۔ تو ان سے ملاقاتیں رہیں۔ پھر ہم نے اس زمانے میں ایک مجلہ بھی نکالا تھا شعاع ادب کے نام سے، اصل میں وہ ماہنامہ غنچہ نکلتا تھا نا، غنچہ کلب، تو وہاں پروگرام ہوتے رہتے تھے، اس میں لوگ آتے تھے کافی، اور یہ اپنے درد کاکوروی صاحب جو ان کے محسن بھائی کے نانا میر رضا علی درد کاکوروی، یہ بھی آتے تھے، وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ اسی زمانے میں میں نے یہ ترجمے کا سلسلہ شروع کیا تو بڑے خوش ہوئے، سورہ کافرون کا ترجمہ سنایا ان کو وہاں، تو بڑے خوش ہوئے وہ۔ پھر اب یہ کتاب بھی دی تھی انہوں نے، پورا نام تھا میر رضا علی درد کاکوروی، وہ رشتے میں ان کے محسن بھائی کے نانا، ان کے اور ان کے ساتھ توسم کے دادا ہوتے تھے، کیا اس طرح آپس کا ہی رشتہ داری ہے نا دونوں۔ تو
تو خیر وہ ان کا میں کہہ رہا تھا، ہاں تو وہاں جو اس کا انچا کلب کا ہوتا تھا تو وہ نکالا تھا ہم نے ایک مجلہ شعاع ادب کے نام سے، اس کا نام بھی میں نے منتخب کیا تھا، شعاع ادب۔ تو اس کے لیے جوش صاحب نے اپنا پیغام بھی دیا تھا، اپنی تصویر بھی دی تھی اور دستخط شدہ پیغام، تو وہ مجلہ رکھا ہوا ہے میرے پاس، لیکن وہاں ورجینیا میں ہے۔ تو ابھی ہاں مجلہ ہے وہ، بلکہ انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا، شاید محاورہ نہیں کیا تھا، تو جوش صاحب کیا تو میں نے مجلہ دکھایا بھی تھا ان کو، اور جوش صاحب کی تصویر اور دستخط شدہ پیغام، ہاں وہ پرانا اسی زمانے کا رکھا ہوا ہے، میرے خیال میں 68-69 کا ہی ہے، جوش صاحب یہیں تھے۔ اس میں بہت سے لوگوں کے پیغام ہیں، ابراہیم جلیس کا بھی ہے، ابن انشا کا بھی ہے، جو سب کی تصویریں پیغام اور بہت سو کے دستخط بھی ہیں اس میں، تو اچھا ہے مجلہ جو ہے شعاع ادب، تو جوش صاحب کا بھی ہے۔ اچھا جوش صاحب کا ایک لطیفہ بھی ہے کہ جو ہاں ہاں تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بتائیں، ان سے بھی ملاقاتیں نہیں ہیں، وہ تو ہمارے چھوٹے، ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گا تو دیکھو گا وہاں سے ہو کر کے پھر ادھر ہی آ جاؤں گا۔ صاحب اختر صاحب اس سے بھی آتے ہیں، وہ تو وہیں رہتے تھے نا، کورنگی کے ایریا میں رہتے تھے، وہ کورنگی کے ایریا میں، ہاں ان کا بھی ان سے بھی وہ ملاقاتیں رہی ہیں اور بھائی کی زیادہ ہی رہی ہیں۔ تو خیر جوش صاحب کا ایک لطیفہ بتا رہا ہوں کہ وہ شمس زبیری صاحب جو تھے تو وہ تھوڑا مذہبی ذہن کے تھے، جوش صاحب تو تھوڑے وہ ہو گئے تھے نا، خدا کے وجود کے قائل نہیں، آخر میں مطلب اب پتہ نہیں فیشن کے طور پہ کہتے تھے، آخر میں کرتے تھے وہی۔ تو ویسے تو مرثیہ سلام علیہ خوب لکھتے تھے۔ اچھا ان کا نام بھی پہلے تھا، ان کے والد کا نام تھا بشیر احمد خان، ان کا نام تھا شبیر احمد خان، تو بعد میں بدل کے انہوں نے شبیر حسن خان کر لیا۔ تو خیر مطلب ویسے تو کرتے تھے مرثیہ یہ رباعیات، لیکن آخر میں پتہ نہیں فیشن کے طور پر دیکھا، شروع میں سورہ رحمان کے بارے میں نظم کہی ہے انہوں نے، لیکن وہ آخر میں یہ تھا کہ بحث کرتے تھے خدا کے وجود پہ۔ اور یہ شمس زبیری صاحب جو تھے دوست ان کے، تو یہ ظاہر ہے اللہ کو مانتے تھے، لیکن دوستی بہت تھی دونوں نے۔ تو وہاں آتے تھے، یہ اکثر شام کو چکر لگاتے تھے، ہم لوگ بھی بیٹھے رہتے تھے، تو شمس صاحب پھر چائے بسکٹ ناشتہ واشتہ آتا تھا، سب شریک ہوتے تھے، باتیں سنتے رہتے تھے ان کی۔ تو جوش صاحب نے وہی بات چھیڑ دی شمس زبیری صاحب سے، ارے بھائی نہیں کیا یہ سب، خدا کوئی یہ نہیں ہے، خدا ہوتا تو یہ کرتا وہ کرتا، مطلب انکار کر رہے تھے وہ۔ اچھا یہ سنتے رہے، کہہ رہے سب کہہ رہے پاگل ہو تم فلاں، خیر انہوں نے چپ ہی رہے، ناشتہ واشتہ کرے، اس کے بعد چلے، اس کے بعد جوش صاحب چلے نا سنیں، چلے اٹھا کے کہنے لگے اچھا بھائی سب چلتے ہیں خدا حافظ، اچھا بھائی سب چلتے ہیں خدا حافظ۔ تو شمس زبیری نے بڑے زور سے قہقہہ لگایا، کہنے لگے دیکھا خدا وہ منکروں سے ہی بنوا لیتا ہے، خدا کو مانتے نہیں ہو، کہہ رہے ہو خدا حافظ، تو خدا حافظ کیا ہوا؟ جو صاحب کسی جیب کہ اچھا بھائی سب چلے خدا حافظ، تو کہنے لگے خدا کو تو تم مانتے نہیں ہو اور خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہو، اور آخر میں یہی کہہ رہے ہو اچھا بھائی سب چلے خدا حافظ، اٹھ کے کھڑے ہو۔ تو یہ ان کی باتیں ہیں۔ ہاں جی ارے ہاں، تو اب میں ایک چھوٹی سی غزل پیش کر دیتا ہوں۔ اچھا جی اب یہ ہے کہ جو ہے یہ سوال جو